خوش آمدید اس نئے ایکسپلینر میں۔ آج ہم جس سورس مٹیریل کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں وہ سیدھا ایک ایسے گہرے اور فلسفیانہ سوال پر چوٹ کرتا ہے جو شاید ہم سب کے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ وہ سوال ہے خدا کی لامحدود معافی اور رحم کے بارے میں۔ لیکن رکیے، کیا یہ تصور تھوڑا الجھا ہوا نہیں لگتا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس موضوع میں تھوڑا اور گہرائی تک جاتے ہیں۔ اس پوری بحث کا سب سے بنیادی اور تھوڑا سا چبھنے والا سوال یہ ہے کہ اگر خدا کی طرف سے معافی کی گارنٹی ہے تو کیا یہ انسان کو گناہ کرنے کی ایک کھلی چھوٹ نہیں دے دیتا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر پتا ہو کہ آخر میں لامحدود رحم مل ہی جانا ہے تو کیا انسان بنا ڈر کے غلطیاں نہیں کرتا رہے گا؟ اس سورس مٹیریل میں ایک بڑا ہی زبردست اور سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے جہاں مشہور کالم نگار جاوید چودھری نے اسی پوائنٹ پر آ کے چیلنج کیا۔ انہوں نے عالم دین سے سیدھا سوال داغ دیا کہ مولانا، کیا آپ لوگوں کو گناہ کرنے پر اکسا رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ کوئی بھی گناہ کرو، توبہ کرو اور سب معاف، تو بھائی پھر تو لوگ لگاتار گناہ کرتے رہیں گے نا؟ اور سچ پوچھیے تو یہ اعتراض اپنی جگہ بالکل درست لگتا ہے۔ لیکن اور یہی وہ سب سے بڑی غلطی ہے جو عام طور پر کی جاتی ہے، ہم خدا کو اپنے کسی انسانی مالک جیسا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، دنیا کا کوئی مالک کیسا ہوتا ہے؟ 2 یا 3 بار آپ سے غلطی ہوئی نہیں کہ اس نے آپ کو نوکری سے نکال باہر کیا۔ لیکن خدا کے معاملے میں یہ محدود انسانی پیمانے بالکل ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہاں سچی توبہ کرنے پر ہمیشہ معافی ملتی ہے، چاہے آپ سے 1000 بار ہی کیوں نہ غلطی ہوئی ہو۔ دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر سب سے اہم نقطہ یہ نکل کر آتا ہے، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو سورس مٹیریل اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خدا کسی مخلوق کے مقابلے میں بڑا ہے۔ یہ موازنہ تو ایسا ہی بے تکا ہے جیسے کوئی ایک ہاتھی کا مقابلہ ایک چوہے سے کرنے لگ جائے۔ خالق اور مخلوق میں موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لفظ دراصل ایک ایسی مطلق اور لامحدود عظمت کو ظاہر کرتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس لامحدود عظمت کو تصور میں لانے کے لیے سورس مٹیریل میں ایک نہایت خوبصورت مثال ملتی ہے۔ فرض کریں دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درختوں کی قلمیں بنا لی جائیں، اور پھر آدھی کال سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان اور فرشتے مل کے لگاتار اس کی تعریف لکھنا شروع کر دیں۔ پتہ ہے کیا ہوگا؟ سمندر سوکھ جائیں گے، قلمیں گھس جائیں گی، لیکن اس ہستی کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ یہ ہے اس کی وسعت کا اصل پیمانہ۔ ایک اور دلچسپ حقیقت دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہماری اس زمین پر تقریباً 6000 مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ 6000! اور یہ عدد تو صرف ایک شروعاتی رستہ ہے اس ہستی کے ہر چیز کا علم رکھنے کی طاقت کو سمجھنے کے لیے۔ ہماری جدید ترین ٹیکنالوجی بھی آج تک اتنے بڑے پیمانے پر ایک ساتھ آوازوں کو سمجھ نہیں سکتی۔ اب ذرا اس حیرت انگیز حقیقت پر غور کیجیے گا۔ زندہ لوگ، مرے ہوئے لوگ، چھوٹے بچے، بوڑھے، انسان، جنات، یہ سب کے سب اگر یہ تمام مخلوقات اکٹھی ہو کر اپنی اپنی ان ہزاروں مختلف زبانوں میں ٹھیک ایک ہی وقت میں دعا مانگے تو خدا ان سب کی پکار ایک ہی لمحے میں سنتا ہے۔ نہ کسی کی آواز دوسرے سے ملتی ہے اور نہ ہی کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ سچ میں ناقابل یقین۔ اور یہ اگلی مثال اس پوری بات کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ ذرا اپنے تصور میں لائیں، ایک نہایت کھپ اندھیری کالی رات، اس میں ایک کالا پہاڑ، اس پہ رکھا ایک کالا پتھر، اور اس پتھر پر چل رہی ایک چھوٹی سی کالی چیونٹی۔ وہ ہستی صرف اس اندھیرے میں چھپی چیونٹی کو ہی نہیں دیکھ رہی، بلکہ ان چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشانات تک کو پوری طرح دیکھ رہی ہے جو اس پتھر پر پڑ رہے ہیں۔ یہاں کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اب آتے ہیں اس لامحدود طاقت کے عملی پہلو کی طرف، جہاں ایک بڑا عجیب سا تضاد نظر آتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کسی انسان سے کوئی ادھار مانگ لیں یا بار بار مدد مانگیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تنگ آ کر آپ سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ لیکن خدا کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ وہاں مانگنے سے دوستی ہوتی ہے، اور حیرت کی بات تو یہ کہ اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں تک سکھایا گیا ہے کہ بھئی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہیں سے مانگو۔ اسی کے ساتھ سورس مٹیریل ایک بہت اہم نقطے پر تنقید بھی کرتا ہے۔ آج کل ہم نے دعا کو کیا بنا دیا ہے؟ ایک مخصوص قسم کی رسماً ادا کی جانے والی چیز، جہاں کسی محفل میں رٹے رٹائے الفاظ گنگنائے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا تو فریاد ہوتی ہے۔ یہ دل سے نکلنے والی ایک غمزدہ اور سچی پکار کا نام ہے۔ فریاد کو کبھی گا کر تھوڑی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو سیدھا دل سے نکلنے والی بے ساختہ آواز ہوتی ہے۔
اور اس فریاد کی سنے جانے کے لیے سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ اس کی کوئی پہلی شرط نہیں ہے۔ آپ کو کسی مکمل عقیدے، بہت زیادہ نیکی یا کسی مخصوص پس منظر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا، صرف کسی ایک طبقے کا نہیں۔ اس کی مدد حاصل کرنے کی بس ایک ہی شرط بتائی گئی ہے، اور وہ ہے سچی اور تڑپی ہوئی پکار، بس۔ اس بغیر کسی شرط والی معافی اور رحم کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ دیکھیے۔ انہیں تو ویسے ہی مہمان نوازی کا بانی مانا جاتا ہے۔ ایک دن ان کے پاس ایک مسافر ٹھہرا، لیکن جب کھانے کا وقت آیا اور اس شخص نے خدا کا نام لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ خدا کو مانتا ہی نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم نے اس سے کھانا واپس لے لیا کہ بھئی جو میرے خدا کو نہیں مانتا اسے میں کھانا کیوں دوں۔ لیکن فوراً ہی فرشتے جبریل کے ذریعے خدا کی طرف سے انہیں ایک بہت ہی اثر انگیز پیغام ملا۔ پیغام یہ تھا کہ میں پچھلے 70 سال سے اس شخص کو کھلا رہا ہوں، اس کے انکار کے باوجود میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، تو کیا ایک وقت کا کھانا کھلاتے ہوئے اس کا تسلیم کرنا ضروری تھا؟ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم دوڑ پڑے، اس شخص کو ڈھونڈ کر واپس لائیں اور کھانا کھلایا، جس نے اس شخص کی زندگی اور سوچ دونوں کو بدل دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے اس ایکسپلینر کے آخری اور ایک ڈیپلی جذباتی حصے کی طرف، دی فائنل پروف، دی اسٹوری آف کفل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ کفل اپنے وقت کا ایک نہایت امیر لیکن بہت ہی بدنام اور گناہگار شخص تھا۔ پورا شہر اس کی حرکتوں سے واقف تھا۔ ایک رات اس کے پاس ایک انتہائی خوبصورت لڑکی آئی، جس کے لیے کفل نے اسے 60 دینار دیے تھے۔ اس زمانے میں یہ ایک بہت بھاری رقم تھی۔ لیکن جب وہ لڑکی اس کے سامنے آئی تو وہ زر و قطار رو رہی تھی۔ اس پر شدید غربت اور مجبوری کا خوفناک بوجھ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے کفل سے کہا، میں کوئی بازار کی عورت نہیں ہوں، میری شدید بھوک اور غربت کی مجبوری نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کیا ہے۔ اس غربت اور ڈیسپریشن کے دردناک چہرے نے کفل جیسے پتھر دل شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس وقت کفل خود بھی رو پڑا۔ اس نے لڑکی کو سارے پیسے رکھنے کو کہا، اس کی عزت واپس کی اور اس سے گڑ گڑا کر اپنے لیے معافی کی دعا مانگی۔ اس رات کہانی میں ایک بڑا حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ کفل کے دل میں سچی توبہ اتر چکی تھی، لیکن توبہ کے فوراً بعد اسی رات اچانک کفل کی موت واقع ہو گئی۔ اگلی صبح پورے شہر کو خبر ہوئی۔ لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے طے کیا کہ اس مجرم کو عزت سے دفنانے کے بجائے پتھروں تلے دبا کر پھینک دیا جائے۔ ان کے نزدیک وہ ایک ناقابل معافی مجرم تھا۔ لیکن اس پوری کہانی کا عروج ابھی باقی تھا۔ جب شہر والے اس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ کفل کے دروازے پر روشنی سے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، خدا نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ سوچئے ذرا، دنیا کی نظروں میں جو شخص ایک بالکل ناقابل معافی مجرم تھا، اس کی صرف ایک لمحے کی سچی ہمدردی اور توبہ نے اس کے زندگی بھر کے مشہور زمانہ گناہوں کو پوری طرح مٹا دیا تھا۔ تو آخر میں اس سب کے بعد ایک بہت ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ مکمل یقین ہے کہ معافی اس قدر لامحدود اور بغیر کسی شرط کے دستیاب ہے، تو پھر کوئی بھی انسان ایسی ہستی سے رابطے اور دوستی کا راستہ کیوں چھوڑے گا؟ اپنی فریاد کی طاقت کو پہچانیے۔ امید ہے اس ایکسپلینر نے آپ کو معافی اور رحم کے اس فلسفے پر نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور ضرور کیا ہوگا۔